پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں ملک کو ایک ایسے آئینی بحران میں مبتلا کر دیا ہے جس کی ملکی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ اتوار کو انہیں پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا تھا اور اس معرکے میں وزیر اعظم کی شکست یقینی تھی، تاہم عمران خان نے دستوری عمل کا سامنا کرنے کی بجائے بساط ہی الٹ دی اور تمام مہرے تلپٹ کرتے ہوئے خود ہی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے 18 پیشرو وزرائے اعظم اپنی آئینی مدت پوری کرنے میں ناکام رہے، جن میں زیادہ تر کو فوج یا عدالتوں نے معزول کیا۔ اس کے برعکس پاکستان کا حالیہ بحران مکمل طور پر عمران خان کی اپنی تخلیق ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق عمران خان کی طرف سے آئینی طریقہ کار کو پامال کرنے کی کوششوں کے باوجود ملک کے جمہوری ادارے غالب رہیں گے۔ سپریم کورٹ عمران خان صاحب کا پیدا کردہ تعطل حل کرنے پر غور کر رہی ہے اور ججوں کے پاس یہ ظاہر کرنے کا بہترین موقع ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہمارے مسائل کا بہترین حل پیش کرتی ہے۔ فوج یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ ایک طرف کھڑی ہے اور سیاستدانوں کو اپنے مسائل پارلیمنٹ اور عدالتوں کے ذریعے حل کرنے کا موقع دینے پر تیار ہے۔ اگر اس صورتحال سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ پاکستان بہت سے مور اور گھاٹیاں پھلانگتا ہوا موجودہ مقام تک پہنچا ہے، لیکن بنیادی نقطہ کافی واضح ہے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف جیسے اپوزیشن لیڈروں نے یہ نتیجہ عکس کر لیا تھا کہ عمران خان پورے سیاسی نظام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ ان رہنماؤں نے بڑی مایوسی کے عالم میں مشاہدہ کیا کہ عمران خان، جنہیں بعض اوقات پاکستانی ٹرمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی معاشی بدانتظامی، سیاسی محاذ آرائی سے شگاف نیز خارجہ پالیسی میں امریکہ کی بجائے تحکمانہ طاقتوں کی طرف جھکاؤ جیسی غلطیوں کے باوجود خود کو اقتدار میں رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم مثال یہ کہ عین جس وقت روس یوکرین پر حملہ کر رہا تھا، عمران خان ولادیمیر پوٹن کو گلے لگا رہے تھے۔ اگرچہ غالب امکان ہے کہ عمران خان نے کسی گہری نظریاتی وابستگی کی بجائے محض مغربی دنیا میں پاکستان کے پرانے اتحادیوں کو زچ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ حزب اختلاف کو یقین ہو گیا کہ عمران خان پارلیمانی نظام حکومت کی بجائے صدارتی نظام اختیار کرنے کے ایک عظیم منصوبے پر عمل پیرا تھے، جو ملک کے بچے کچے جمہوری اداروں کے لیے ایک سنگین دھچکا ہوتا۔ اسلام آباد اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایسا کوئی قدم قبول کرنا دشوار ہوتا۔ پاکستانیوں کی اکثریت چین کو دوست ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہ چینی طرز کا ایک جماعتی نظام نہیں چاہتے۔ زرداری اور شریف نے بالآخر ایک آئینی عمل کے ذریعے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اپنے ارادے میں عمران خان کے متعدد سابق اتحادیوں سے بھی مدد مل گئی، جو وزیر اعظم کے اقدامات سے نالاں تھے۔ جب مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا گیا تو عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز بیاں کا سہارا لیا۔ انہوں نے زرداری کو کھلے عام دھمکی دی اور انہیں اپنا پہلا ہدف قرار دیا اور اپنے مخالفین پر غیر ملکی سازش میں حصہ لینے کا الزام لگاتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی اپنی پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی اتحادیوں نے ان پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے عمران خان پر کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے بغاوت کر دی۔ یہ سب کچھ عمران خان کے طرز حکومت کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے بدعنوانی اور غربت پر قابو پانے میں ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے منظم طریقے سے مذہب اور مغرب مخالف جذبات کا استحصال کیا ہے۔ انہوں نے پرتشدد گروہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن لبرل پارلیمنٹیرین کو قید کر دیا۔ ان کے وزراء نے حیران کن طور پر اپوزیشن لیڈروں کو مارنے کے لیے خودکش بمبار بننے کی خواہش کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایران نواز لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی حمایت حاصل کر لی، لیکن یورپی یونین کو دھمکی دے کر اپنی اقتصادی ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ شاید سب سے زیادہ فیصلہ کن نقطہ یہ رہا کہ عمران خان نے فوج کی غیر جانبداری پر بھی حملہ کیا۔ یہ پاکستان جیسے ملک میں انتہائی خطرناک چال ہے، جہاں فوج کو اب بھی بہت زیادہ اختیار حاصل ہے۔ ان کی بڑی غلطی بعض سینئر افسران، خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنی سیاسی سازشوں میں کھینچنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عمران خان کے وفادار ہونے کی شہرت رکھتے ہیں۔ عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 2019 میں طاقتور انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جنرل فیض حمید نے اسی سال کے آخر میں سینٹ میں عدم اعتماد کی کوشش کو ناکام بنانے میں عمران خان کی مدد کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ تاہم ایک مرحلے پر جنرل فیض حمید نے قابل قبول حدود پار کر لی۔ سیاست میں ان کی کھلی مداخلت نے عوام کو آہستہ آہستہ بیزار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے استثناء کے ساتھ باقی فوجی
क़यादत ने जल्द ही खुद को वजीर आज़म और इनकी हुकूमत से दूर कर लिया। इसके बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ के सीनियर रहनुमाओं ने जनवरी में मुझे बताना शुरू किया कि इन्हें खदशा है कि इमरान खान हमीद को अप्रैल 2022 में नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकते हैं, जिससे इक़्तिदार पर वजीर आज़म की गिरफ्त में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को खदशा था कि अगले इलेक्शन में इमरान खान के वफादार अनासिर दानली करेंगे। एक तरफ ये मामला था, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ नीज इमरान खान के कुछ साबिक इत्तेहादियों में बढ़ती हुई बेचैनी इन वाक़यात के रोनुमा होने में अहम किरदार अदा किया जो मौजूदा बहरान का बाइस बने हैं। अगर इमरान खान इक़्तिदार से महरूम भी हो जाते हैं तो इनकी सियासत मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी। अपने साबिक अमरीकी हममनसब ट्रंप की तरह इनका सियासी कैरियर भी अभी इख्तिताम को नहीं पहुंचा। वो गलत मालूमात फैलाने के लिए मजहब और मगरिब मुखालिफ जज्बात को इस्तेमाल करते रहेंगे। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के अगले वजीर आज़म बनने का इम्कान मौजूद है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन जमातों में वसी हिमायत हासिल है। उन्होंने मुझे बताया है कि इनका बुनियादी काम हकीकी मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात का निफाज है। वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर एक वसीउल बुनियाद इत्तेहादी हुकूमत बनाना चाहते हैं। अगर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद रहीं तो हकीकी उम्मीद है कि वो अगले इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त देकर इनके खौफनाक तर्ज हुक्मरानी से पैदा होने वाले बहुत से मसाइल को हल कर सकती हैं। लेकिन अगर हिज़्ब इख्तिलाफ में बाहमी लड़ाइयां शुरू हो गईं तो इमरान खान मौके से फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।